اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ آسان سا ترجمہ ہے، بس اسی آیت کو ہی ہم نے دیکھنا ہے، اس کے بھی پہلے حصے کو قد جاءکم من اللہ نور، بس اتنے حصے کو ہم نے دیکھنا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ دوستان محترم، دراصل آیت کا یہ حصہ معترضین کے دو اعتراضوں کا جواب ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں، سب کا تعلق علم و تدریس کے ساتھ ہے، آپ میری بات کو بڑی بخوبی سمجھیں گے۔ معترضین یعنی اعتراض کرنے والوں کے دو اعتراض تھے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے تو ہیں لیکن فقط رسول ہیں، فقط نبی ہیں۔ یہ بدقسمتی سے اعتراض آج تک چلا آ رہا ہے، بس فقط نبی ہیں، فقط رسول ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی درجہ و مقام نہیں ہے، باقی معمولات جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، معاملات جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر دیکھ لو، دیکھو نا، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، وہ اٹھتے بھی ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں، وہ چلتے بھی ہیں، وہ پھرتے بھی ہیں، وہ جناب گفتگو بھی ہمارے جیسی کرتے ہیں۔ اور دیکھو نا کہ جب طائف کے مقام پہ طائف میں گئے تو وہاں پر ان کو پتھر بھی لگے، خون بھی نکلا، کانٹے بھی مکے میں چبھے، بس دیکھ لیں، وہ کھاتے بھی ہماری طرح ہے، پیتے بھی ہماری طرح ہے۔ یہ اعتراض آج تک چلے آ رہا ہے، اس وقت کے مستشرقین اور مشرقین سے لے کر معترضین اور اعتراض کرنے والے جو اس وقت کے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اعتراض چلتا رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، وہ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا، ان کے سارے یہ معاملات ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان دونوں اعتراضوں کا جواب دے دیا، فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جنہوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں، ان کو جواب دیا قد جاءکم من اللہ نور، یہ ہمارے جیسے نہیں بلکہ نور بن کر تشریف لائے ہیں۔ بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جیسے نہیں بلکہ نور بن کر تشریف لائے ہیں، بلکہ بولیے نور بن کر تشریف لائے ہیں، بے مثل و بے مثال بن کر تشریف لائے ہیں، بے نظیر و بے مثال بن کر تشریف لائے ہیں۔ تم یہ دیکھتے ہو نا کہ یہ جاگتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور طائف کی وادی میں پاؤں سے خون نکلا تھا، یہ دیکھتے ہو نا، دندان مبارک سے احد کے مقام پر خون نکلا تھا، یہ دیکھتے ہو نا، کبھی کہکشاؤں سے گزرتا ہوا بھی دیکھو، تمہیں محبوب نظر آئے؟ نہیں سمجھے؟ تم یہ دیکھتے ہو نا کہ وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، تم یہ دیکھتے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کہکشاؤں سے کیسے گزرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ وہ عرش بری پہ کیسے چلتے ہیں۔ تم طائف کی وادی پہ خون نکلتا ہوا دیکھتے ہو نا، تو وہ معراج کا واقعہ بھی تو دیکھو، جب شق صدر ہوا، حضور کے سینے کو چیر دیا گیا اور حضور کا دل مبارک سامنے رکھا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تم یہ دیکھتے ہو نا کہ عہد کے مقام پر ان کے دندان مبارک سے خون بہا تھا، ارے یہ بھی تو دیکھو نا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کس کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تم یہ دیکھتے ہو نا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں، ارے یہ بھی تو دیکھو نا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کس کا کلمہ پڑھتی ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا کہ درخت چل کر کس کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو نا کہ
سجدے کس محبوب کو کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا، اس محبوب کی عظمت و شان کو بھی تو دیکھو، اس محبوب کے مقام و مرتبے کو بھی تو دیکھو، اس محبوب کی عظمت و شان کو بھی تو دیکھو۔ جب سدرۃ المنتہا پر جبریل پیچھے رہ گیا، لامکاں کی حدیں عبور کرتا ہوا تو بھی تو دیکھو نا۔ بس صرف یہی دیکھتے ہو کہ وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی تو دیکھو نا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آئے۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور آئے۔ اب اس لفظ نور پر اگر میں گفتگو کروں، تھوڑا سا ٹیسٹ دے لیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے۔ آئیے تفسیر ابن جریر کو پڑھیے، علامہ ابن جریر نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں کرنا چاہوں گا۔ امام ابن جریر نے لکھا یعنی بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی حق الاسلام واظہر الاسلام ومحکم بہ الشرک۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے نور بھیجا، اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، وہ نور مصطفیٰ جس کے ذریعے سے انار بہ اللہ الاسلام، جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو روشن دین بنایا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو بولیے روشن ایمان بنایا، اور پھر محکم بہ شرک، اور اس نور کے ذریعے سے اللہ پاک نے شرک کو مٹایا۔ اور یہ نور کس کو حاصل ہوا؟ امام ابن جریر کہتے ہیں لمن اراد ان یستنار بہ، جو ارادہ کرے اس سے نور حاصل کرنے کا، لمن اراد ان یستعار بہ، حضور کی ذات نور اس شخص کے لیے ہے جو حضور سے نور حاصل کرنا چاہے، جو حضور سے نور حاصل کرنا چاہے۔ اور یاد رکھیے حضور نور ہیں، حضور کیا ہیں بولیے؟ نور ہیں، اور نور کے لیے، نبی کے لیے، اور نور کے حضور نور ہیں، تو یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ اگر حضور نور ہیں تو ظاہر ہے حضور عالم قدس سے آئے ہیں، عالم لاہوت سے آئے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں دوبارہ اسی ٹریک پہ آؤں گا، تھوڑی بات سمجھانا چاہوں گا۔ حضور نور ہیں، عالم لاہوت سے آئے ہیں، عالم قدس سے آئے ہیں، تو پھر حضور کو کیا کہنا چاہیے؟ نور قدسی کہنا چاہیے، نور لاہوتی کہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور نور ہیں اور حضور نور قدسی ہیں اور نور لاہوتی ہیں، تو پھر عربی کس کو کہتے ہیں؟ محبوب عربی کس کو کہتے ہیں؟ محبوب مکی کس کو کہتے ہیں؟ محبوب مدنی کس کو کہتے ہیں؟ اور مطلبی کس کو کہتے ہیں؟ ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ قریشی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس معنی میں حضور ہاشمی ہیں، جس معنی میں حضور قریشی ہیں، جس معنی میں حضور مطلبی ہیں، جس معنی میں حضور مکی ہیں، جس معنی میں حضور مدنی ہیں، اور جس معنی میں حضور عربی ہیں، وہ بشریت مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا بولیے؟ بشریت مصطفیٰ ہے۔ اب سوال پھر اٹھ گیا کہ اگر حضور بشر ہیں، حضور اگر بشر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نور ہیں، تو پھر بشریت اور نورانیت تو دونوں اپوزٹ ہیں، سمت مخالف ہیں دونوں۔ تو میں کہنا چاہوں گا
کہ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں ہے. نبوت کے لیے بشریت ضروری، بولیے، نبوت کے لیے بشریت ضروری. حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے اور روح اور مٹی کے اور روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو بتائیے ابو البشر تو ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے. ابو البشر تو ابھی یعنی انسانوں کے باپ وہ تو ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ بات یاد رکھیے گا. جو کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے. میں اور آپ، ہمارا اور مقام اور سٹیج ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور ہے، حضور کا مقام اور ہے. دیکھیں حضور نے صوم وصال رکھے، صحابہ نے حضور کو دیکھ کر صوم وصال رکھے. صحابہ کمزور ہو گئے. حضور نے فرمایا صحابہ کمزور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا آقا آپ کو ہم نے دیکھا آپ روزے رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے. حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ان اللہ یطعمنی ویسقی انی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. عام انسان کی کیفیت کچھ اور ہے، نبی کی کیفیت کچھ اور ہے. اگر حضور عام انسانوں کی طرح ہوتے تو پھر جیسے صحابہ کمزور ہو گئے تھے، حضور بھی صوم وصال میں اسی طرح کمزور ہو جاتے. لیکن ایسا معاملہ حضور کے ساتھ نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ عام انسان کی بات اور ہوتی ہے، نبی کی بات اور ہوتی ہے. حضور نماز پڑھانے کے لیے صفیں سیدھی کروا رہے ہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ توجہ سے کھڑا ہوا کرو، نماز میں دھیان سے کھڑا ہوا کرو. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میری نظر جیسے آگے کی طرف جاتی ہے اسی طرح میری نظر پیچھے کی طرف بھی جاتی ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. ہم میں سے کون ہے جس کا ایسا معاملہ ہو، جس کی آنکھیں سوتی ہوں دل نہ سوتا ہو؟ اور پھر دیکھیے قرآن کو پڑھیے. قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ارے جن کی ازواج کا مقام یہ ہے کہ وہ عام عورتیں ان ازواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جن کی ازواج کا مقام و مرتبہ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں، اور ان کی ازواج کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں سے بڑھ کر ہے. جن سے تعلق رکھنے والی ازواج کا یہ مقام ہے، زمانے کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر مصطفیٰ کریم کا کیا کہنا؟ اور قرآن کو پڑھیے. قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کر دی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تمام جہانوں پر فضیلت ہے فقط اس وقت کے لوگوں پر فضیلت ہے جو اس وقت لوگ تھے، ان پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا. لیکن اگر تمام انسانیت پر کسی کی فضیلت ہے تو وہ امت محمدی کی فضیلت ہے. تو بتائیے جن سے نسبت رکھنے والی ازواج جیسی کوئی زوج نہیں ہو سکتی، جن سے نسبت رکھنے والی امت جیسی کسی کی امت نہیں ہو سکتی، جن سے نسبت اگر ہاتھ کو ہو جائے اس ہاتھ
ان سے نسبت ہو جانے والی آنکھیں جو ہیں ان کی شان خدا بیان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور رب کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دے کر آئے، ان کی آنکھیں جھپکے نہ اس محبوب کی آنکھوں جیسی، کسی کی آنکھیں نہیں ہو سکتی ان کے ہاتھوں جیسا، کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ان کی زلف عنبری کی، قسم خدا قرآن میں کھاتا ہے ارے جن کی نسبتوں کا یہ مقام ہے اس ذات کا کیا مقام ہے؟